تو ان لوگوں نے کیا کیا، یہاں سے بات کٹ گیا تھا، دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کہ ان پر عذاب آئے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈک آئے اور کبھی خون کے عذاب آئے، اور ہر بار جب وہ ان کو ملتا نا عذاب تو پھر وہ وعدہ کرتے موسیٰ علیہ السلام سے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ اگر عذاب ہم سے ٹل جاتا ہے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن جو ہی وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اپنی پرانی جو ان کی حرکات تھیں اور اپنے بلیف تھے اسی پر وہ دوبارہ لوٹ آتے. الغرض ہر بار وہ اسی طرح کرتے، ہر بار انہیں یہی یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے. تو الغرض کہ وہ کتنے ہٹ درم لوگ تھے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے تھے. اسی طرح آگے چلتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی چند خصوصی جو عزتیں آپ کو عطا ہوئیں. آیت نمبر 157 کے اندر کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے ان کی خصوصیت کہ ان کا ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کا ذکر خیر جو ہے تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نیکی کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور حلال اور حرام کی تمیز تمہیں سکھاتے ہیں، اور اسی طرح بری چیزوں کی یعنی کہ تمہیں بتاتے ہیں. تو تم لوگ پس کیا کرو، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. فرمایا پس ایمان والو تم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی، میرے نبی کی، وعزروہ تم ان کی عزت بھی کرو، ونصروہ اور ان کے دین کے ساتھ دین کی خدمت بھی کرو، اور جو ہم نے ان کی طرف قرآن نازل کیا ہے فرمایا اس نور کی تم لوگ اتباع بھی کرو. اگر یہ سب کچھ کرو گے تو اولئک هم المفلحون، اور تم لوگ ہی حقیقی طور پر کامیاب ہو. اور آگے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پیارے آپ اعلان فرما دیجئے لوگوں کو کہیے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. فرمایا کہ آپ انہیں اعلان فرما دیجئے کہ آپ ایک بستی کے لیے، ایک حلقے کے لیے، ایک مخصوص گروہ کے لیے یا ایک مخصوص قوم کے لیے آپ نبی نہیں بن کر آئے، بلکہ خالق کائنات کو آپ کو یہ نبوت کا تاج اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا اور اتنا شان والا عطا فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ اعلان فرما دیجئے کہ خالق کائنات کی ساری مخلوق کی طرف جمیعا اللہ نے سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. حاضرین ذی وقار، اسی طرح آخر میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. آیت نمبر 204 کے اندر فرمایا جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اسے غور سے سنو، اسے ادب کے ساتھ سنو، اسے دل لگا کر سنو اور پوری یعنی کہ توجہ کے ساتھ سنو. تو پھر کیا ہوگا، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تم اسے سنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش وہ نازل فرمائے گا. خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سن کر، سنا کر، اس پر استقامت رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.